حافظ احسان صاحب، اب یہ 24 نومبر کو فائنل کال دے دی ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ کہتے ہیں اب کسی صورت کسی قیمت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پہلے یہ بتائیں کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کیا حالات بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ایک لیگل پینل آپ نے بنایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ چوائس آف ورڈز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی بھی متعلق بات کریں تو اس کے اندر چوائس آف ورڈز جو ہے ہونا چاہیے. سر زیادتی دیکھیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی نہیں میں اس کے بھی اور بھی ایکسپریس کرنے کے طریقے ہیں نا جی. اور جیسے ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، ماشاءاللہ جو ہیں بڑے اچھے لائر بھی ہیں، تو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرح آنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک لیگل سوال کیا جی، اس کا ایک لیگل جواب بھی تو آنا چاہیے نا. اب ان کے جو مین ہے وہ 3 ہیں جس کے لیے آئیں گے. ایک ہے ان کی 26ویں آئینی ترمیم. ٹھیک، اب 26ویں آئینی ترمیم کا جس کو یہ ریکال کرنے کے کہہ رہے ہیں، وہ ذرا کسی دن جا کے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیجئے گا، انٹرویو کر لیجئے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو پارلیمنٹ نے پاس کی ہے اس کے اندر ان کی کانکرنس کتنی ہے. یہ ان کا مطالبہ ہے، مولانا کا مطالبہ نہیں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، واپس لیں اس کو، واپس اس کو لیں جس کے لیے یہ آنا چاہ رہے ہیں. اور بھی ہے مطالبہ، ایک اس پہ آ جاتے ہیں نا پھر آگے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اگر اس سارے پروسیس کے اندر یہ اس کا حصہ تھے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ بنتا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی چیز یہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر آ کے آپ اس کو ریورس کروا سکیں گے. اس کے لیے 2 ہی آپشن ہیں آپ کو. یا یہ ہے کہ اگر آپ حکومت کے اندر ہیں تو حکومت کے اندر آ کے آپ کی 2/3 میجورٹی بنتی ہے آرٹیکل 239 کے نیچے، تو اس کو آپ ریورس کروا لیں. اور بھی بہت ساری امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، یہ آپ کا پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے. لیکن ان کا جو یہ بڑا مطالبہ ہے، میں اس پہ آگے آپ سے بات کروں گی، لیکن میں کہہ رہی تھی حالات آپ کیا بنتے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ان کے جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے متعلق تاثر یہ ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. وہ پہلے بھی 2 دفعہ ڈی ٹاک آئے، وہاں سے غائب ہو گئے. پنجاب کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس وقت وہاں پہ پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا. تو اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انڈر کوسچن ہے، لہٰذا وہ دھرنا دے کر دکھا دیں گے؟ نہیں دیکھیں نا کہ میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آپ کے اس کی طرف. اب دوسرا ان کا مطالبہ الیکشن کے متعلق ہے. اب اگر الیکشن کو آپ نے انڈو کرنا ہے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اس فورینسک آڈٹ کو انڈو کر سکتی ہے؟ آپ اسمبلی میں بھی موجود ہیں، آپ اس لیجسلیٹو پروسیس کا حصہ بھی ہیں، آپ اس کے بعد آپ کے سینیٹرز بھی ہیں، آپ کی پروونشل اسمبلیز بھی ہیں، آپ کے چیف منسٹرز بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور اس کا ایک آرٹیکل 225 کے نیچے حل ہے. اب تیسرا معاملہ ہے جو آپ کے پولیٹیکل ورکرز کا ہے، بالکل ریلیز ہونے چاہیے. اور جہاں تک ملٹری کورٹس والا معاملہ اس کے اندر ہے، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو ایدر وے اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے. وہ جو ایک اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو اناؤنس نہیں کر سکتے. پارس مجھے یہ بتائیں کہ الٹیمیٹلی کیا ہم نے ساری چیزیں سڑکوں پہ کرنی ہے؟ اور اگر ہم نے سڑکوں پہ کرنی ہے تو پچھلے 12 سال کے اندر بتائیں کہ جتنے بھی دھرنے یا لانگ مارچ آئے ہیں اس میں سے کوئی ایک بتائیں کہ جو آپ کا سکسیڈ آیا. حافظ احسان صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا. عمران خان کے اوپر سینکڑوں مقدمات ہیں جس میں وہ نامزد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پارس مجھے یہ بتائیں کون سے ایسا کیس ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے ان کے پوائنٹ میں. ان کے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں یا سپریم کورٹ میں ہیں. کوئی ایک ایسا فیصلہ بتائیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کیا. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں عمران خان کی ضمانت نہیں ہو سکتی، لیکن ضمانت نہیں مل رہی ہے. وہ ضمانت کون دیتا ہے؟ وہ جج ہی دیتا ہے نا. وہ جج اگر کمپرومائز ہے، جس طرح یہ جوڈیشری میں بات کرتے ہیں، نہیں اگر وہ پاکستان اسلام آباد ہائی، کوئی ایک فیصلہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف کیا ہو، یا پرائم منسٹر کے خلاف کیا ہو، یا ان کی وائف کے خلاف کیا ہو، یا یہ وہ جائیں وہاں پہ جا کے خان صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے؟ خان صاحب اس لیے باہر نہیں آ رہے، اس کی 2 وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ خان صاحب آنا نہیں چاہ رہے. اچھا، خود نہ بالکل نہیں آنا چاہ رہے. اگر وہ آنا چاہتے تو نہ جانے کا وہ ماحول کریٹ کرتے، اور نہ ہی اندر رہ کے اپنی لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ اس چیز کے اندر آتے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے سارے اداروں کو چیلنج کریں؟ آپ پاکستان کے اندر جو ہے نہ عدلیہ چھوڑیں، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ چھوڑیں، نہ پولیٹیکل پارٹیز چھوڑیں. نہیں، اور تیسری نہیں چیلنج ہے نا، اور ابھی بھی چیلنج ہے. اب آپ یہ بتائیں، انہوں نے الیکشنز میں بات کی، اگر ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی، جس انوائرمنٹ کے اندر آتے تھے ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا پیپلز پارٹی کی طرف جاتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن بناتے اور وہاں پہ چلے جاتے. آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ نہیں گئے، اور پھر اس لیے اور آپ فگر دے رہے ہیں 180 کا فگر دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں
کہ کیا جینوئنلی 180 فگر کا جو دیتے ہیں کہ وہ بنتا ہے جی؟ کیا 180 ابھی نہ آپ نے بلوچستان کے اندر سیٹس ہیں، نہ آپ کے سندھ کے اندر سیٹس ہیں، کے پی کے آپ نے سارا لے لیا جہاں پہ سیٹس نہیں وہ بھی ہمیں نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہی چوری ہو گیا اور جن کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو وہ مان نہیں رہے پنجاب کی جتنا ان کا مینڈیٹ تھا اتنا تو ملنا چاہیے۔ 125 جو سیٹس پنجاب کی ہیں کیا ساری کی ساری پی ٹی آئی کی بنتی تھی؟ 180 کا فگر کہاں سے آ گیا؟ 180 پارس میں آج یا کل جب بھی کب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان کے اندر آپ کو کولیشن گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، آپ کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اگر آپ پاور کے اندر آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کا جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشنل سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں تو تھرو پارلیمنٹ آپ کو وہی کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق وہ 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ہے، یہ واپس ہو سکتی ہے سر؟ ایک تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر 4 میجر چیزیں آئی ہیں۔ ایک پاکستان کی چیف جسٹس کا جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ چینج ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل ایلیویشنز ہیں اس پروسیس پہ بات کی گئی ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے، اور چوتھا اس کے اندر جو امپورٹنٹ آپ نے فگر کیا ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پچھلے 12-14 سال سے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کے اندر تھی اس کو پارلیمنٹ نے کنٹرول کیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب یہ چاروں چیزیں ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ کرتی ہیں اور اسی لیے پی ٹی آئی نے اس کے اندر کانفرنس دی تھی۔ اب دیکھیں وعدہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے کہ ہم واپس لیں گے اپنی پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے ہر سٹنگ گورنمنٹ چاہے گی کہ ہماری مرضی کا ہو، وہ جو بھی آئے، اور یہ شعیب صاحب نے بھی بات کی ہے نا، یہ کلپ ذرا سنبھال کے رکھیے گا، یہ آئیے گا کہ ہوگا، چونکہ اگر اس دور کے اندر جسٹس امین الدین کی ٹرن آئی ایز اے سینئر موسٹ جج جو ہے تو پھر پرنسپل آف سینیورٹی کو فالو کیا جائے گا، چونکہ ہم پرسنالٹیز پہ پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا جوڈیشل ایلیویشنز پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی رہی ہے، بشمول یہ لوگ اس چیز کے اندر ہیں کہ جوڈیشل ایلیویشنز کے اندر ہمارا رول ہونا چاہیے اور ہماری بار بھی سپورٹ کرتی رہی ہے، یہ ریورس نہیں آئے گا۔ تیسرا اس کے اندر جو مین امپورٹنٹ ہے جو سو موٹو والا اختیار ہے، آپ فارمر پرائم منسٹر کی سپیچز یا ان ساری پولیٹیکل لیڈرز کی دیکھ لیں، آپ ہری پوری ایبٹ آباد کے اندر فارمر پرائم منسٹر نے ایک سپیچ کی تھی جس کو پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس کا رسپونڈ بھی کیا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی اور چلنے نہیں دیا جا رہا، جو آپ کے اس دور کے نیب کے کیسز کے کانٹیکس کے اندر تھا، اور اس در کے اندر جو ہے عدلیہ انڈر کرٹیسزم رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ سو موٹو کی بنیاد کے اوپر یا ریلیف جو مانگا نہیں جاتا یا ایکسیڈ کرتی، اور چوتھا ہے، اب چوتھا آ جاتے ہیں جس کی طرف بار بار یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ والا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آئیڈیا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا ہے، نہ پی ایم ایل این کا آئیڈیا ہے، نہ یہ ایم کیو ایم کا آئیڈیا ہے۔ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے ہے؟ وہ انہی کا آئیڈیا ہے۔ اور اپنی مرضی کے نہیں ایک سیکنڈ سن لیں، ایک سیکنڈ، لیکن کس حد تک وہ لیگل فرٹرنٹی کے طور پر جو سینئر موسٹ 5 ججز لگائے یا 7 ججز لگائے، ہم نے کہا ہے کہ جونیئر موسٹ کو اٹھا کے لگا دو، اپنی پسند کے لوگوں کو لگائے اور سینئر موسٹ کو اٹھا کے گھر بھیج دیں۔ جونیئر موسٹ نہیں ہے، چوتھے نمبر پہ ہیں۔ ایک سیکنڈ سن لیں، اچھا پھر جو باقی ہے سارے جونیئر موسٹ کو اٹھا کے بینیفیشری ہے نا، ہم نے کہا سینئر موسٹ لوگوں کو لگائے، اور سپریم کورٹ میں ہم نے کہا سارے سپریم کورٹ کے ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے۔ یہ مسئلہ آئینی بینچ میں آئے گا۔ نہیں اب اگر یہ ترمیم وہاں پہ آتی ہے، صرف اب مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس جو یا افریدی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں انہیں سیک کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں سیک کریں، نہیں اور یہی کہتے ہیں نا، ریورسل کا مطلب یہی ہے ان کو چیف جسٹس بنائے نا تیسرے نمبر پہ، ریورسل کا مطلب یہی ہے نا، ریورسل کا دوسرے نمبر پہ منیب کو بنائے، تیسرے نمبر پہ ان کو بنائے۔ اچھا دوسرا پرنسپل آف سینیورٹی، میں نے کئی دفعہ کہا ہے پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی چیف جسٹس کی کبھی بھی نہیں رہی، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ کے اندر ایکسیڈ آف کانسٹیٹیوشن کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی۔ ایک سیکنڈ سن لینا، سپریم کورٹ کے ججز کیا کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہیں؟ اگر کانسٹیٹیوشن کے اگر وہ اوپر ہیں تو آج سپریم کورٹ کے متعلق جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، کیوں لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ ایسا نہیں ہے، بہترین ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے؟ جب 18ویں ترمیم آئی تھی حافظ احسان صاحب، تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا رد عمل آیا تھا تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم میں وہ تمام چیزیں بلیک میل کیا گیا تھا نا، بلیک میل کیا گیا تھا
کہ آپ ہماری اس کے اندر سینیورٹی ڈالیں. دوسرا, دنیا بھر کے اندر انڈیا کی مثال ہوئی نا, تو اگر ایسی پارلیمنٹ ہے جو آج کس کے ہاتھوں سے آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ ہماری 19ویں ترمیم لے کے آئے, جوڈیشری کی طرف ٹریڈ کریں. اور آج تک وہ معاملہ جب بھی بار ایسوسی ایشن, اب موٹی سی بات میں آپ کو کر دیتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنا ہے یہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وائبل نہیں ہے. دوسرا, یہ بار بار فل کورٹ کی بات کرتے ہیں. اب فل کورٹ جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جانا ہے, چونکہ جو انہوں نے آئیڈیا دی ہے وہ ادھر ہی جا رہا ہے. ایک سیکنڈ, آئینی بینچ میں اگر یہ ترمیم چیلنج ہوتی ہے, مجھے بتائیے اس کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ اس کو اکثریتی اور حکومت نے اپنی مرضی سے بنایا ہے, کے اندر یہ ہے کہ 17 میں سے 8 جج جو ہیں یا ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا وہ اس کے بینیفیشری ہیں, اور باقی کے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ساری کورٹ بیٹھ کون آئے گی؟ مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس یا فریدی صاحب بینیفیشری ہیں, جسٹ یا فریدی صاحب بینیفیشری ہیں, وہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہم تینوں لائر ہیں نا. اچھا, منصور صاحب کا منیر کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, بیٹھ سکتے ہیں. امین الدین کو یہ مانتے نہیں ہیں. عائشہ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے, جسٹس شاہد وحید اس کے افیکٹیز ہیں. بات یہ ہے کہ یہ صرف وہ بات کرتے ہیں کہ جنہیں انہیں پتہ ہے کہ نہ یہ کانسٹیٹیوشنلی نہ یہ لیگلی یہ وائبل ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک سر میں بریک لے لوں ذرا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئینی بینچ میں یہ جاتا ہے اور ترمیم کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کی اپیل کہاں سنی جائے گی, کون سنے گا؟ اسی کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے لارجر بینچ بنے گا, وہ کرے گا. اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ دوسرا بینچ بنے گا نا, دوسرا بینچ بنے گا, درخواستیں ان درخواستوں کی اپیلیں دوسرا مختلف بینچ سنتا ہے. اسی کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا کریں.